اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل عمر رواں آہستہ چل ابھی خاصا قرض چکانا ہے، کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے، ابھی کچھ توبہ کرنا باقی ہے، کچھ رب کو ہمیں منانا ہے، عمر رواں آہستہ چل ابھی خاصا قرض چکانا ہے۔ احباب گرامی، میں آپ کے سامنے اپنے موضوع کو 4 شقوں کے اندر بیان کروں گا۔ اس دنیا کی عمر کیا ہے؟ اللہ کے ہاں یہ دنیا کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیسے زندگی بسر کی؟ آپ کے صحابہ نے کیسے بسر کی اور آج ہم کیسے بسر کرتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے یہ دنیا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، کہیں لہلہاتے کھیت، کہیں پھولوں سے مہکتی خوشبو، کہیں آبشاروں سے بہتا ہوا پانی، کہیں آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑ۔ الغرض یہ دنیا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه واشار بالسبابۃ فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنی شہادت کی انگلی کو سمندر کے اندر ڈالے اور پھر نکال کے دیکھے کتنا پانی لے کر لوٹی ہے۔ اس حدیث کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ جس طرح انگلی پہ لگنے والا پانی بہت جلد ختم ہونے والا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ اشارہ ملتا ہے انسان اس دنیا کے اندر 50 سال زندگی بسر کر کے جائے، 60 سالہ زندگی بسر کرے، 100 سال گزارے، 200 سال گزارے، 1000 سال بسر کر جائے، یاد رکھیے گا ایک دن ایسا آنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جب انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتے ہیں، اس کائنات کے اندر ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہزاروں سال بسر کرنے والے کل قیامت کا دن ہوگا، جب جہنم کی حدت، شدت اور ہیبت کو دیکھیں گے تو کہیں گے ایسا لگتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایسے لگتا ہے جیسے دنیا کے اندر ایک پہلا پہر یا پچھلا پہر گزار کے آئے۔ لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے جب جہنم کو دیکھیں گے کہیں گے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کے اندر ایک لمحہ بسر کر کے آئے۔ ہزاروں سال زندگی گزارنے والے
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی عمر آخرت کے مقابلے میں ایک لمحہ بھی نہیں بنتی۔ حدیث کا دوسرا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس طرح انگلی پہ لگنے والا پانی سمندر کے پانی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ایسے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا جو اپنی موجوں کے ساتھ، لہروں کے ساتھ، بحروں کے ساتھ، اپنی رنائی اور زیبائی کے ساتھ انسان کو اپنی طرف جاذب کرتی ہے، کھینچتی ہے، یہ ساری دنیا، اس کے ہیرے جواہرات ایک طرف رکھ دیے جائیں، موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، یہ ساری دنیا، اس کے ہیرے جواہرات ایک پلڑے کے اندر رکھ دیے جائیں اور جنت کی ایک کوڑے کے مثل جگہ ایک طرف رکھ دی جائے، یہ ساری دنیا ایک کوڑے کی مثل جگہ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں حیثیت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کے جاؤ اور ایسی جنت کی طرف دوڑ کے جاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کا درمیان خلا بنتی ہے۔ لمبائیوں کا اندازہ خود کر لیجئے گا، لمبائیاں کتنی ہوں گی، لیکن ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا اعدت للمتقین، یہ جنت ہم نے تیار کی ہے تو متقین کے لیے تیار کی ہے۔ میں اپنے موضوع کو ذرا آگے لے چلتا ہوں۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک بازار سے گزر رہے، آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ذرا اس حدیث سے دیکھیے گا دنیا کی اللہ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ اور حیثیت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ بکری کا مرا ہوا ایک بچہ، چھوٹے چھوٹے کانوں سے پکڑ کے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کون سا صحابی ہے جو اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو 1 درہم کے بدلے میں خرید لے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یہ تو مر چکا ہے، کان چھوٹے چھوٹے ہمارے کس کام کا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتحبون انہ لکم، اے میرے صحابہ پسند کرتے ہو کہ اس کو مفت کے اندر خرید لو؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یہ تو مر چکا ہے، کان بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ہمارے کس کام کا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی قسم اٹھائی اور فرمایا، صحابہ جتنی قدر تمہارے ہاں بکری کے مرے ہوئے بچے کی ہے، اللہ کے ہاں دنیا کی قدر اس سے بھی کہیں زیادہ کم ہے۔ جناب سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر من شربة ماء، اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی، اللہ کسی کافر کو پینے کے لیے 1 گھونٹ کا پانی تلک نہ دیتے۔ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اپنی منمانی سے زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا کہنے والے، خدا کے دعوے دار، ذرا بتلاؤ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی اہمیت ہوتی، ان کو اللہ رب العزت کبھی رزق نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں دنیا کا مقام نہیں بلکہ آخرت کا مقام ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الی الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، یہ ساری کی ساری دنیا اس پہ اللہ کی طرف سے لعنت کر دی گئی ہے، اور جو اس دنیا کے اندر ہے
اس پہ بھی اللہ کی لعنتیں ہیں، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کا ذکر، وما والا، وہ اعمال جو اللہ پسند کرتے ہیں، او عالمن، یا دین کا عالم، او متعلمہ، یا دین کو سیکھنے والا ایک طالب علم۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ ساری دنیا پہ اللہ کی طرف سے لعنتیں کر دی گئی ہیں۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا، کن عالمن، اس دنیا کے اندر تیری زندگی گزرے، عالم بن کے گزرے، اگر عالم بن کے زندگی نہیں بسر کر سکتا، او متعلمہ، دین کا طالب علم بن کے زندگی بسر کر لو، اگر عالم بھی نہیں بن سکتے، اتنا وقت نہیں، دین کے طالب علم بن کے زندگی بسر کرو، تو پھر ان سے محبت کرنے والے بن جائیے گا، ان سے محبت کرتے ہوئے آپ کی زندگی بسر ہو۔ وَلَا تَكُنِ الرَّابِعِ، چوتھا نہ بنیے گا، نہ تو خود دین کے عالم، نہ دین کو سیکھنے والے طالب علم، ان سے محبت بھی نہیں کرتے، بلکہ دین والے لوگوں سے یہ نفرتیں کرنے والے، ان کے خلاف بغض اگلنے والے نہ بنیے گا، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں چلتے زمین کے اوپر ہیں، آسمان کے فرشتے ان کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس لیے آپ کی زندگی گزرے عالم بن کے، متعلم بن کے، یا ان سے محبت کرنے والے بن کے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، ذرا محبت کا انداز تو دیکھیے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، عبداللہ ایسے زندگی بسر کرو جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے، ایک مسافر ہوتا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پھر اپنے دور کے صحابہ سے کہا کرتے تھے، اے میرے صحابہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مجھے وصیت کر کے گئے تھے، ایسے زندگی بسر کرنی ہے جیسے اجنبی ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ جناب عبداللہ بن عمر اپنے دور کے صحابہ سے کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو صبح کا انتظار نہ کرنا، ابھی تو شام ہے، ابھی صبح ہونی ہے، اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ شام کو زنا بھی کرتا ہے، چوری کے اڈوں پہ بھی چلا جاتا ہے، مار دھاڑ بھی کر لیتا ہے، جور و تعدی بھی ہے، گالیاں بھی ہیں، کہتا ہے صبح ہوگی اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ ایسا نہ کیجئے گا، شام ہو جائے صبح کے انتظار میں نہ رہنا، کہیں صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ کی زندگی کی شام نہ ہو جائے۔ ایک مثال دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ عرب کے اندر یہ بات بڑی معروف ہوئی، اخباروں میں چھپی، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو صبح کے انتظار میں نہ رہنا، صبح ہوگی اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ عرب کے اندر یہ بات بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ ایک نوجوان خاتون ساری زندگی اللہ کی محبت کے اندر گزاری۔ انسان کا امتحان ہوتا ہے، 2 جگہ پہ ہوتا ہے، یا تو خوشی کے لمحات کے اندر یا پھر غموں کے اندر۔ اللہ دیکھتے ہیں میرا بندہ میرے ساتھ وفا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی بندی ایمان سے لبریز ساری زندگی اللہ کی محبت کے اندر گزری۔ آج شادی کا دن آتا ہے، تیاریاں مکمل ہو چکی، دلہے والے آ چکے، باراتی وہ بھی آ چکے ہیں، ساری تیاریاں مکمل ہو چکی، رخصتی کا وقت آتا ہے۔ جو اللہ والے ہوں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، خوشی کا موقع ہو یا غم آئے، کبھی اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے۔ ادھر سے رخصتی کا وقت آتا ہے، اللہ کے گھر سے صدا بلند ہوتی ہے، عشاء کی نماز، خاتون کہتی ہے
میں نے اللہ کے گھر میں جا کے نماز ادا کرنی ہے، ماں ڈانٹنے والی، اتنا خرچ کیا ہے، بھائی ڈانٹنے والے، آپ کے دلہا بھی آ چکے، لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن وہ خاتون اللہ سے محبت کہتی ہے میں نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ محبت کے ساتھ گزاری ہے، آج اگر خوشی کا موقع ہے میں خوشی کے اندر اپنے اللہ کو بھول نہیں سکتی۔ اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، ابھی پہلا سجدہ ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ سے اور اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، اگر میں یا آپ میں سے کوئی نوجوان وہاں ہوتا، ہمارا ایمان کیا ہوتا؟ ہم وہاں پہ کیا کرتے؟ ہماری مائیں بہنیں آج کیا کرتے؟ یقیناً آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ تصور دیا جاتا ہے ہم نے برادری سے کٹ تھوڑا ہونا ہے، خوشی کا موقع ہے، کون سی فوتگی ہو گئی ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اگر خوشیاں بھی آئیں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اگر غم کے لمحات بھی آئیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو صبح کے انتظار میں نہ رہنا، صبح ہوگی اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب صبح کر لو شام کے انتظار میں نہ رہنا، شام ہوگی اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ زندگی ایک ایک لمحے کا کوئی انسان نہیں جانتا ایک لمحے کے بعد کیا ہونا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، ایک نوجوان ایسا بھی تھا ساری زندگی ظلم کرتے ہوئے گزری، غریبوں پہ ظلم کیے، چوریاں کی، قتل کیے، ڈاکے ڈالے، مقدمے دائر ہوئے، ساری زندگی زنا کے اڈوں پہ گزری، آج شام کو گھر سے نکلا ہے، وہی چوری، وہی ظلم، وہی مار دھاڑ، وہی غریبوں کا مال لوٹنا، لیکن چلتے ہوئے ذہن میں خیال نہیں تھا یہ زندگی کی آخری شام ہے۔ ساری رات چوری کرتے ہوئے گزری، مار دھاڑ کرتے ہوئے گزری، جن پہ ظلم کیا ہو کبھی معاف نہیں کرتے۔ رات کو ایک نہر کی پل سے گزرتا ہے، گوری چلتی ہے، جسم سے آر پار ہوتی ہے، زمین پہ گرتا ہے، اللہ کی طرف سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ بتاؤ اس کا انجام کیسا ہوا؟ آج ہمارا یہ تصور بن چکا ہے، ابھی تو بچپن ہے، ابھی تو 10 سالہ زندگی ہے، ابھی 20 سال ہوں گے، ابھی جوانی آئے گی، ابھی بڑھاپا آنا ہے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہوئی، اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو صبح کا انتظار نہ کرنا، ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کی آخری شام ہو جائے۔ اور تیسری بات کہا کرتے تھے وَمِن صِحَّتِكَ، اللہ نے صحت دی ہے تو بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت سے اتنا فائدہ اٹھا لینا کہ کل بیماری آئے تو صحت کے اندر کیے ہوئے اعمال آپ کے لیے کافی ہو جائیں۔ اگر ساری حدیثوں کو سامنے رکھا جائے، ایک انسان جو تہجد ادا کرنے والا، اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا، نفلی روزے رکھنے والا، اگر صحت کی حالت کے اندر تہجد بھی پڑھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، اگر بیماری کے اندر وہ روزے نہیں رکھ پاتا، تہجد نہیں ادا کر پاتا، اللہ بیماری کے ایام کے اندر اسے روزوں کا اور تہجد کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی صحت کے اندر کیا کرتا تھا۔ اور چوتھی بات کہا کرتے تھے وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اللہ نے زندگی دی ہے، موت کے آنے سے پہلے اتنے اعمال کر جائیے گا، کل موت کے وقت آپ کو کافی ہو جائیں۔ ایک صحابی رسول کی زندگی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جناب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ذرا اپنے ایمان کے اندر جھانک کے دیکھیے گا اور صحابی کے ایمان کو بھی دیکھنا، کیسے زندگی بسر کی تھی۔ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مدینہ کے اندر رہنے والے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام
جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، یہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے مکہ کے اندر ابو بکر کا مقام تھا، ویسے ہی مدینہ کے اندر جناب سعد بن معاذ کا مقام تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو چیز جس چیز کا مطالبہ کیا، جناب سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قدموں سامنے رکھتے چلے گئے۔ ایک دن ایسا بھی آیا، جناب سعد رضی اللہ عنہ ہے، غزوہ احزاب سجتا ہے، ایک رگ پہ زخم لگتا ہے، خون بہنا شروع ہوتا ہے، جناب سعد رضی اللہ عنہ ان کی زندگی پہ قربان جائیں، کیسی عظمت تھی، ادھر زخم لگتا ہے، ان کے نصیبے کے کیا کہنے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صبح شام اپنے ہاتھوں سے کھانا رکھتے ہیں، ان کی تیمارداری کرتے ہیں، چلتے چلتے ایک دن ایسا بھی آیا، جناب سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے ہیں، خیر سید قوم، اے اپنی قوم کے سردار، وہ وقت کو یاد کر جب تو سردار تھا، میں مدینہ کے اندر آیا، تو نے میرے ساتھ کیے وعدے پورے کر دیے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں اللہ تجھ سے کیے تیرے سارے وعدے پورے کر دے گا۔ چلتے چلتے موت جناب سعد کے دروازے پہ دستک دیتی ہے، جناب سعد رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جناب جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، آج کون سا نیک نوجوان اس دنیا سے گیا ہے، فتحت لہ ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ پتہ تو کرو کون سے صحابی آج دنیا کے اندر نہیں رہے، تو بتلایا جاتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ کے پیارے صحابی جناب سعد آج اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ ابن سعد الطبقات کے اندر لکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب یہ خبر سنتے ہیں اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ دوڑ کے چلو، ہم نے جناب سعد کو غسل دینا ہے، ہم نے انصاریوں کے سردار جناب سعد کو غسل ہم نے دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جیسے جناب حنظلہ کو غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آئے تھے، جناب سعد کو غسل دینے کے لیے فرشتے ہم سے سبقت نہ لے جائیں۔ ابن سعد لکھتے ہیں صحابہ ایسے دوڑے ان کے چندوں سے کندھوں سے چادریں زمین پہ گری، حتیٰ کہ پاؤں کے تسمے بھی ٹوٹ گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے، جناب سعد رضی اللہ عنہ آپ کا غسل دیا جا رہا تھا، آپ کا جنازہ پڑھاتے ہیں، صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہم نے دنیا کے اندر بڑی مجدیں اٹھائی ہیں، لیکن جناب سعد جتنی ہلکی مسجد آج تک ہم نے نہیں دیکھی۔ ذرا اپنے ایمان کے اندر جھانک کے دیکھیے گا ہمارا ایمان کیا ہے اور صحابہ کی زندگی کیسی تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جناب سعد کی میت ہلکی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے جناب سعد کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتے اتار دیے تھے، اور ایسے فرشتے جو آج تلک زمین کے اوپر نہیں اترے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس دن جناب سعد اس دنیا سے گئے، اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، جس دن جناب سعد اس دنیا سے گئے، عالم سفلا سے عالم بالا تلک پہنچے، آسمان بھی جھوم اٹھا۔ آج میرے اوپر ایک نیک ہستی آ رہی ہے، اگر اللہ کا قرآن پڑھا جائے ایسے لگتا ہے اس دن زمین بھی روئی ہوگی۔ آج میری پیشانی کے اوپر سجدے کرنے والا جناب سعد نظر نہیں آتا۔ اگر حدیثوں کو سامنے رکھا جائے، ایک نیک آدمی جب اس دنیا سے جاتا ہے، ساری چیزیں اس
دنیا کے اندر آسمان زمین آنسو بہاتے ہیں، اللہ یہ نوجوان اور پرندے درندے بھی اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اللہ وہ نوجوان آج نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوتی تھیں۔ یہ تو دنیا کا عالم ہے، جب آسمان پہ پہنچتا ہے نیک روح فرشتے سلامتی پیش کرتے ہیں، کیسی پاکیزہ روح آئی ہے، اللہ کی طرف سے سلامتیاں اور فرشتے بھی سلامتی پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا بدبخت انسان بھی ہے، جب دنیا سے جاتا ہے درندے بھی شکر مناتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، اس کی وجہ سے ہم پہ عذاب اترا کرتے تھے، آج ہمیں اس عذاب سے رہائی مل گئی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ دنیا سے جاؤ، ساری چیزیں آنسو بہا رہی ہوں، آپ کے ساتھ رہنے والے ان کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو ہوں، آسمان کے فرشتے آپ کو سلامتی پیش کر رہے ہوں، آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے۔ یہ ایسے دنیا سے جانا ہے، جب اس دنیا سے جائیں سارے انسان بھی شکر منائیں، اللہ تیرا شکر ہے یہ ہم پہ ظلم کیا کرتا تھا، آج اس کے ظلم سے نجات مل گئی ہے۔ درندے بھی شکر منائیں، اللہ تیرا شکر ہے، اس کی وجہ سے ہم پہ عذاب آتے تھے۔ آسمان کے فرشتے بھی لعنتیں پیش کریں، کتنی بری روح آسمان کی طرف لائی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے جو راستہ رکھا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ایسے زندگی بسر کرنی ہے جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کی دنیا کے اندر عمل کر کے بھی گئے، دنیا والوں کو دکھایا کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک الگ چبوترے کے اندر چلے گئے، اپنے گھر والوں سے ناراض ہوئے، الہ کیا۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے قسم اٹھا لینا کہ میں 1 مہینہ تک اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جاؤں گا، ایک الگ مکان کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس بات کا علم ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اجازت ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملنے کی اجازت ملتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیسے زندگی بسر کر کے گئے، اپنے صحابہ کو بھی سکھلایا۔ جناب عمر بن خطاب جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے، کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تکیہ جب دیکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جسد اطہر پہ اس کے نشانات پڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، عمر آنکھوں سے آنسو کیوں بہاتے ہو؟ فرمایا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیسر و کسریٰ کے پاس اتنی نعمتیں اور دولت ہے، آپ تو پوری دنیا کے امام ہیں، اگر اشارہ کریں ایک مرتبہ اللہ سے دعا کر دیں، اللہ پہاڑ بھی سونے کے بنا کے رکھ دے۔ لیکن اتنی سادگی، جناب عمر کی آنکھوں کے اندر آنسو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، عمر راضی ہوتے ہو کہ وہ دنیا لے کے چلے جائیں اور ہم آخرت لے کر کے چلے جائیں؟ ورنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے، لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اگر اس بنی آدم کو، انسان کو سونے کی 2 وادیاں بھر کے دے دی جائیں پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا،
یہ لالچ کرتا ہے مجھے تیسری مل جائے۔ وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں زندگی ایسے بسر کرتا ہوں جیسے ایک مسافر ہوتا ہے جب سفر کرتا ہے تو پھر راستے کے اندر دل نہیں لگاتا بلکہ تھوڑی دیر ٹھہر کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے زندگی گزاری، مہینوں کے مہینے گزر جاتے، آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، 10 بائی 15 فٹ کے گھر ہوا کرتے تھے۔ بتاؤ وقت کا امام تھا، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، لیکن زندگی کیسی سادی بسر کر کے گیا۔ پھر صحابہ کو جو سکھلایا، صحابہ نے بھی ایسے زندگی بسر کی تھی۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جناب عمر بن خطاب اور جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا دور ہے۔ ذرا دیکھیے گا صحابہ نے کیسے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کے اس پہ عمل کیا ہے۔ جناب عمر کے دور کے اندر جب شام کا علاقہ فتح ہوا، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ علاقہ جناب ابو عبیدہ کو سونپ دیا، آپ اس علاقے کے گورنر ہیں، ساری ذمہ داری آپ کی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو وہ علاقہ بڑا زرخیز، مال سے مالا مال۔ ایک دن ایسا بھی آیا جناب عمر رضی اللہ عنہ ان کے ذہن کے اندر خیال آتا ہے میں نے جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایک زرخیز علاقہ دیا ہے، ذرا دیکھتا ہوں، بڑا خوبصورت گھر بنایا ہوگا، عالی شان گھر ہوگا۔ جناب ابو عبیدہ سے کہتے ہیں ابو عبیدہ آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے، آپ کے صحابی تھے۔ جناب عمر بن خطاب سے کہا میرا گھر دیکھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو بہانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ جناب عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے آپ کا گھر دیکھنا ہے۔ اصرار کرتے ہوئے جناب ابو عبیدہ کہتے ہیں اگر آپ کا اصرار ہے آؤ آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ دونوں سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، چلتے چلتے شام کا سارا علاقہ گزر جاتا ہے۔ جناب عمر بن خطاب نے کہا ابو عبیدہ کہاں لے چلے ہو؟ شام کا سارا علاقہ تو گزر چکا۔ جناب ابو عبیدہ نے کہا بس تھوڑا سا سفر باقی ہے، وہاں پہ میرا گھر ہوگا، تھوڑا سا سفر کرتے ہیں۔ سامنے ایک قبہ نظر آتا ہے۔ جناب ابو عبیدہ نے کہا عمر بن خطاب میں اس کے اندر رہتا ہوں۔ جناب عمر بن خطاب نے دیکھا نہ سونے کے لیے بستر موجود، نہ کھانے کے لیے وہاں پہ کھانا موجود، نہ ہی ضروریات کا دوسرا سامان موجود۔ جناب عمر بن خطاب نے کہا ابو عبیدہ کیسے زندگی بسر کرتے ہو؟ کھانے کے لیے کھانا بھی موجود نہیں، پینے کے لیے پانی میسر نہیں، اور سونے کے لیے بستر تک موجود نہیں۔ جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر یہ مصلی ہے، اسی پہ قیام کرتا ہوں، اسی پہ رات کو آرام کر لیتا ہوں۔ ایک پیالہ نکال کے کہتے ہیں عمر بن خطاب یہ دیکھو پانی سے بھرا ہوا، خشک روٹیوں کے ٹکڑے اس کے اندر ڈالے ہوئے۔ اور جناب عمر بن خطاب سے کہا اے عمر بن خطاب آپ نے ذمہ داری لگائی ہے، سارا دن لوگوں کے کام کرتا ہوں، وقت نہیں ملتا۔ 3 دن کے بعد ایک خاتون کھانا پکا کے چلی جاتی ہے، روٹیاں خشک ہوتی ہیں، پانی کے اندر ڈال کے کھا لیتا ہوں۔ جناب عمر بن خطاب کی آنکھوں کے اندر آنسو آئے اور کہتے ہیں ابو عبیدہ اس دنیا نے ہمیں بدل ڈالا ہے، لیکن آپ تو آج بھی ویسے ہو جیسے اللہ کے دور کے اندر ہوا کرتے تھے۔ پھر شاعر نے کہا تھا دنیا میں ہوں طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ وقت کے امام حکمران ہیں، ذرا آج اپنے دور کا جائزہ بھی لے لو۔ اگر ہمارے علاقے کے اندر کوئی
چانسلر بن جائے یا کونسل کے اندر اس کا کوئی مرتبہ مل جائے یا وقت کا حاکم ہو، جس راستے سے گزرنا ہو ایک ایک پورا دن اس راستوں کو بند کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وقت کا حاکم آ رہا ہے۔ ہم نے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی زندگیوں کو سامنے نہیں رکھا۔ ایک مثال اور آپ کی نظر کرتا ہوں۔ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے، ابو داود کی روایت ہے۔ ذرا صحابہ کا ایمان، ہمارے درمیان اور صحابہ کے درمیان صرف فرق اتنا ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے جو بات سن لیتے تھے پھر ساری زندگی اس پہ عمل کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ لیکن ہمارا بات، ہماری زندگیاں، ہم تو سنت کا مذاق بڑھاتے ہوئے کون سی اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، کون سی ضروری چیز ہے، بلکہ جو سنت پہ عمل کرنے والا ہو اس کو طنز کرتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا، عبداللہ اگر تو تہجد کی نماز ادا کرے تو بہت بہترین انسان ہوگا۔ آپ کے بیٹے جناب سالم کہتے ہیں، میرے بابا نے جب سے یہ بات اللہ کے پیغمبر سے سنی پھر ساری زندگی میں نے رات کو زیادہ وقت اپنے بابا کو سوتے نہیں دیکھا۔ یہ میرے صحابہ کی زندگیاں تھیں۔ ابو داود کے اندر روایت موجود ہے، جناب انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، دیکھتے کیا ہیں، ایک عالی شان قبہ بنا ہوا، حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے صحابہ، یہ آج کے دور کے اندر، اس دور کے اندر یہ کس نے بنا لیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یہ فلاں آدمی کا گھر ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ناپسند کرتے ہیں۔ وہ صحابی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، آ کے سلام کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام چہرہ موڑ لیتے ہیں، ادھر سے سلام کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام چہرہ موڑتے ہیں۔ وہ صحابی رسول کہنے لگا، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ تو صحابہ نے کہا، اے پیارے ساتھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک دن تیرے گھر کے پاس سے گزرے تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ کے گھر کو ناپسند کیا ہے۔ صحابی کا ایمان دیکھو، ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں، وہ صحابی واپس پلٹا جا کے گھر کو گرا دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک دن دوبارہ گزر ہوا، اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، وہ عالی شان قبہ نظر نہیں آتا؟ فرمایا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، صحابی کا کہنا ہے، جو گھر اللہ کے پیغمبر کو پسند نہیں، میں اس گھر کے اندر رہنا پسند نہیں کرتا۔ جناب زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے، البتہ سند کے اندر بعض نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن اس سے ہمارے سامنے آتا ہے اس دنیا کی قدر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے نزدیک کیا تھی اور ہمارے نزدیک کیا ہے۔ آج ہماری صبح، ہماری شام، ہماری راتیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ دنیا کو حاصل کرنے کے اندر گزرتا ہے۔ آج ہماری زندگیاں دنیا جمع کرنے کے اندر گزرتی ہیں۔ ایک وہ تھے، ان کی زندگی گزرتی تھی، صبح گزرتی تھی، شام گزرتی تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرمانوں پہ عمل کرتے ہوئے دنیا اتنی کماتے تھے کہ صرف ایک ڈھانچہ کھڑا ہو سکے، زندگی کی ضروریات پوری ہو سکے۔ آپ یہ بات جان چکے ہیں، اس دنیا کی عمر ایک لمحہ بھی نہیں بنتی۔ اس دنیا کی اللہ کے ہاں اہمیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ دنیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام
ایک مسافر بن کے گزار کے گئے، آپ کے صحابہ ایک مسافر کی طرح زندگی بسر کر کے گئے۔ آخر میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا جب سورج اس دنیا کے اندر جو اتنی حدت اور شدت کے ساتھ ہے اور ایک لمبے فاصلے کے ساتھ ہے، کل قیامت کے دن یہ قریب آ چکا ہوگا، آسمان کی چمڑی ادھیڑ دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین پہ زلزلہ ہوگا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے نظر آئیں گے۔ وہاں پہ سارے انسان جب جمع ہوں گے، ایک منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہ بھی وہاں پہ موجود، جن کے لیے، جن کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے کے لیے آج ہم زندگی بسر کرتے ہیں، جن کی محبت کے لیے ہماری شامیں گزرتی ہیں، جن کی محبت کے لیے ہماری رات گزرتی ہے، وہاں پہ موجود ہوں گے۔ باقی سارے انبیاء وہ بھی موجود ہوں گے، سارے صحابہ وہ بھی کھڑے ہوں گے، آپ کے والدین جنہوں نے آپ کو جنم دیا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے ہوں گے، آپ کی بیوی جس سے چھپ کے گناہ کر لیتے ہو وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، آپ کی اولادیں جن سے چھپ چھپ کے گناہ ہم کر لیتے ہیں، ہمارے بھائی جن سے چھپ کے ہماری غلط چیزیں ہو جاتی ہیں، کل وہ بھی اللہ کے سامنے ہوں گے۔ زبان پہ تالا لگا کے اللہ سوال کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اس وقت تک اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا یہاں تک کہ 5 چیزوں کا اللہ کو جواب نہ دے دے، سبھی کی موجودگی کے اندر۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، اللہ جب میری زندگی کا حساب ہونے لگے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو میری آنکھوں سے دور کر لینا، کیونکہ میں ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے رسوا ہوتا ہوا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ کی آنکھوں کے سامنے رسوا ہوتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا موجود، ان کے سامنے زبان پہ تالا لگا کے، ہاتھوں کو بلا کر کے، آپ کا دل جب گواہی دے گا، جسم کے ایک ایک حصے کو بلا کر کے اللہ سوال کریں گے۔ ان میں سے پہلا سوال ہوگا، ان عمری فیما افنا، نوجوان بتا زندگی کہاں پہ گزار کے آیا ہے، بچپن کہاں گزارا، جوانی کہاں گزری، بڑھاپا کہاں پہ گزار کے آئے ہو، آج ہم زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں، آج ہماری صبح کیسے گزرتی ہے، ہماری شام واٹس ایپ کے اوپر غیر محرموں سے چیٹنگ کرتے ہوئے ہماری راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں، میسنجر کے اوپر غلط قسم کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے ہماری راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کو پامال کرتے ہوئے اگر آج اس دنیا کے اندر گناہ کرتے ہوئے دل کے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا، ایک مرتبہ اپنے ایمان کے اندر جھانک کے اور دل کو سمجھا کے کہیے گا، میں یہ جو گناہ کر رہا ہوں کل اللہ کے سامنے میں نے اس کا جواب دینا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس جواب ہے، لگتا ہے ہم جواب دے سکیں گے، پھر مبارک ہو، جو چاہو کر لو، اگر نہیں دے سکتے آج سوچنا ہوگا، آج ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ نے پھر دوسرا سوال کرنا ہے، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَا، اے نوجوان جوانی کہاں بسر کر کے آیا ہے، میں نے جوانی دی تھی، بتا جوانی کہاں گزری،
آج کے نوجوان سے سوال کرتا ہوں، میرے بھائی کیسے جوانیاں گزر رہی ہیں؟ کہیں اللہ کی مخالفت کے اندر تو نہیں جوانی گزر رہی، کہیں شراب کے اڈوں پہ تو نہیں گزار رہے، کہیں زنا کی محفلوں کے اندر تو نہیں گزر رہی، کہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تو نہیں گزر رہی۔ ایک نوجوان سیدنا نذیر حسین دہلوی ان کے مدرسے کے اندر پڑھتا تھا، گھروں کے اندر کھانا لے کے آتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، جوانی ہے، جوانی کے اندر جو سنبھال کے رکھتے ہیں اللہ ان کی قدر کرتے ہیں، جو سنبھالتے نہیں پھر اس کو قیامت کے دن جو جوانیاں سنبھال کے اللہ کے نام لا کے گزارتے ہیں اور جو بڑھاپے کے اندر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، جیسا عمل ہوگا کل کو جنت بھی ویسے ملے گی، جتنے عمل زیادہ ہوں گے ویسے اس کو جزا دی جائے گی۔ اگر ساری جوانی اللہ کی نافرمانی کے اندر گزر گئی، بڑھاپے کے اندر آ کے مسجد میں آ گئے، کیا سمجھتے ہو جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے نام لا کے گزاری ان کے مقام و مرتبے کو پالو گے؟ سیدنا نذیر حسین دہلوی ان کے مدرسے کے اندر ایک طالب علم پڑھتا تھا، گھروں سے کھانا لا کے گزارا کرتے۔ ایک دن ایسا آیا، ایک نوجوان ان پہ فریفتہ ہوتی ہے، گھر کے اندر کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ جیسے گھر پہنچے خاتون اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے، لیکن جنہوں نے جوانی اللہ کے نام لگا کے گزاری ہو، کہتا ہے مجھے قضائے حاجت جانے کی اجازت دے دو، اس کے بعد جیسے چاہو گی میں کر لوں گا۔ جب قضائے حاجت کے لیے گئے تو جسم کے اوپر گندگی ڈال کے باہر واپس آتے ہیں، خاتون نے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا۔ سردی کی ٹھٹھرتی راتیں، جب غسل کرتا ہے نہاتا ہے بخار ہو جاتا ہے، اسی بخار کے اندر اس کو موت ہو جاتی ہے۔ پھر دہلی کے بازار اور وہاں کے رہنے والے لوگ اس بات کے گواہ ہیں، جب قبر کو کھودا گیا ایک خوبصورت خوشبو پورے علاقے کے اندر پھیل جاتی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا مرتبہ دے دیا؟ بتایا نوجوان عورت، اس نے زنا کی دعوت دی تھی، ٹھکرا دیا تھا، اللہ کی محبت سامنے آ گئی تھی، جوانی کو سنبھال لیا تھا۔ اللہ نے دنیا کے اندر دیکھ لو دنیا والوں کو دکھا دیا، جو جوانی میرے نام لگا کے گزارتا ہے میں کیسے مرتبے دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایسا نوجوان جب تنہائیوں کے اندر ہوتا ہے، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، گرم بستر کو چھوڑتا ہے، اللہ کے در پہ آ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا بندہ جس کی جوانی اللہ کے لیے گزرتی ہے، اس کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اللہ نے تیسرا سوال کرنا ہے، من مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقا، نوجوان بتا مال کہاں سے کمایا تھا اور خرچ کہاں پہ کر کے آئے ہو۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مار رہے ہیں، اگر اس کا باپ نے تھوڑا سا ساتھ دے دیا تو ساری کی ساری جائیداد باپ بیٹے کے نام کر کے چلا جاتا ہے۔ اگر بیٹا حکم نہیں مانتا یہ گناہ اس کے اوپر ہے، لیکن باپ کا حق نہیں بنتا، اپنے بیٹوں کا حق مار کے چلا جائے، اس نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مارتا نظر آتا ہے، بس میرا پیٹ بھرتا چلا جائے، میرا بھائی مرتا ہے تو مر جائے، اس بات کا کوئی احساس نہیں۔ ایک بڑا چوکیدار اور اپنے آپ کو وڈیرا کہنے والا مزدوروں کی مزدوریاں کھا کے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو آج غریبوں کی مزدوریاں ہڑپ کر کے
رزق کما کے کل قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دینا؟ آج کتنے ہی بھائی، کتنے ہی باپ اپنی بیٹیوں کا حق مار کے بیٹوں کو دے دیتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو بیٹیوں نے کل آپ سے نہیں پوچھنا؟ آج بڑا یہ جملہ چلا ہوا ہے کہ بیٹیاں کون سی پوچھتی ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ اس بات سے ڈرتے ہوئے بھائیوں کو حق دے کے چلی جاتی ہیں، اگر میں نے اپنا حق مانگ لیا کل میں اس کے دروازے پہ قدم رکھنے کے قابل نہیں رہوں گی۔ کتنے ہی بہنوں سے یہ جملے سننے کو ملے، اگر بھائیوں سے جائیداد طلب کر لی، ایسا ظالم بھائی ہے، حالانکہ وہ بھی تو تیری بہن ہے نا، آپ کی ماں کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ یہ جملے کہتے ہوئے سنا، اگر تو نے اپنا حق مانگ لیا، آج کے بعد آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا رشتہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ کیا لگتا ہے کل قیامت کو یہ بیٹیاں معاف کر دیں گی؟ آپ کا گریباں ہوگا، ان کے ہاتھ ہوں گے، کہے گی اللہ میرے بابا نے میرا حق مار لیا تھا، میرے بھائی نے میرا حق مار لیا تھا، دنیا کے اندر مجھے ذلت کی زندگی بسر کرنی پڑے۔ اگر آج دنیا بسر کر رہے ہو اتنا کما لو جس سے زندگی اچھی چل جائے۔ ضروری تھوڑا ہے کہ عالی شان گھر ہی بنانے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے، کہاں سے کمایا تھا، حق مار کے تو نہیں کمایا، ظلم کر کے تو نہیں کما کے آئے، کسی کو لوٹا تو نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال ہونا ہے، خرچ کہاں پہ کر کے آیا تھا، تیرا مال لگتا کہاں پہ تھا؟ کیا ظالم لوگوں کی حق کے اندر مال کو خرچ کرتا تھا؟ ایک اعلیٰ قسم کے عہدے حاصل کرنے کے لیے مال کو خرچ کرتا تھا، دوسروں کے اوپر اپنا بڑا پن ثابت کرنے کے لیے پیسے سے ان کو خرید لیتا تھا۔ کیا لگتا ہے اللہ نے پوچھنا نہیں ہے؟ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ ظالم لوگوں کے اوپر اپنی آنکھوں کو ذرا سرور دینے کے لیے ان پہ لاکھوں خرچ کر دیا کرتا تھا، تیرے ساتھ تیرا بھائی مرتا رہا، تیری بہنا ساری زندگی ذلت کی زندگی بسر کر کے چلی گئی، تجھے کوئی احساس نہیں رہا، تجھے نہیں لگتا تھا کہ ان پہ بھی خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ حدیث جب پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایک نوجوان جہاں کا بھی رہنے والا ہو، وہ بوریوال کا رہنے والا ہو، پاکستان کے کسی صوبے سے تعلق ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، اگر لاکھوں روپے جمع کر کے جہاز کا سفر کرے، کعبہ کے اندر پہنچے، غلاف کو پکڑ کے ہاتھوں کو بلند کر کے آنکھوں میں آنسو لے کے کہے یا ربی یا ربی، اللہ میں آ گیا ہوں، لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، دیکھ میری حالت بگڑ چکی ہے، اللہ کہتے ہیں حالت کو دیکھ کے لگتا ہے تجھے معاف کر دوں، لیکن مطعمہ حرام، ساری زندگی حرام کھاتا رہا، مشربہ حرام، ساری زندگی پینا حرام کا تھا، وملبسہ حرام، جو لباس پہنا ہے یہ بھی حرام کا، وغذی بالحرام، ساری زندگی اس کو غذا دی گئی، حرام کی دی گئی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، بتاؤ اس کی دعائیں کیسے قبول کر لوں؟ یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک نوجوان، اس نے گھوڑا خریدا، بڑا عالی شان اور مہنگا ترین خریدا۔ کچھ دن گزرے، جس نے خریدا جب اس کے گھر کے اندر پہنچا تو وہ مرنے کے قریب، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ جس نے خریدا اس نے کہا مالک نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، اس میں کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس نے مجھے بیچ دیا ہے۔ مالک نے پوچھا، بات ہوئی، کہا آپ کا رزق کیسا ہے، کھاتے کیا ہو، کماتے کیا ہو؟ تو پتہ چلا کہ اس کا رزق حرام کا تھا۔ مالک کہتا ہے مجھے واپس کر دو، میں نے جس دن سے اس کو پالا ہے، خود تو ایک حرام کا لقمہ کھانا دور کی بات ہے، ایک دن میں نے اس کو بھی حرام کا لقمہ نہیں کھلایا،
بتاؤ وہ جانور ہو کے اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہیں لے جا رہا اور آج کا انسان اپنے بھائیوں کا حق مار کے کھا جائے؟ پھر انسانوں اور درندوں کے اندر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ذرا بتلاؤ کہاں چلے گی انسانیت؟ ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والے المسلم اخو المسلم، ایک دیوار کی طرح، ایک جیسے دیوار مضبوط ہوتی ہے، مسلمان بھائی آپس میں مضبوط ہیں، لیکن جہاں کا مسلمان اپنے بھائی کو کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر احساس نہیں ہوتا، جب تک اپنے بھائی کا مال ہڑپ نہیں کر جاتا اس کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ کیا لگتا ہے؟ جواب نہیں دینا۔ اور پانچویں بات جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی تھی، ماذا عمل فیما علم، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ نے پوچھنا ہے بتا جتنا علم تھا اس پہ عمل کیا کر کے آئے ہو۔ آپ کے اندر جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ نہ کہہ سکے مجھے نماز کا علم نہیں، کوئی بھی ایسا ساتھی نہیں جس کو یہ نہ پتہ ہو نماز فرض ہے، کوئی بھی ایسا ساتھی نہیں جس کے علم کے اندر نہ ہو زکوٰۃ دینی ہے، کوئی بھی ایسا ساتھی نہیں جس کو پتہ نہ ہو کہ حق کے خلاف نہیں جانا، کوئی بھی ایسا ساتھی نہیں جس کو پتہ نہ ہو سنت پہ عمل کرنا ہے۔ بھائیو جتنا علم ہے اتنا اللہ نے آپ سے حساب لینا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دے سکیں گے تو پھر ٹھیک ہے، جیسے مرضی کر لیں۔ اگر جواب نہیں دے سکتے، جتنا ہو گیا انسان کے اللہ نے راہ رکھے ہیں، شام دا پھلیا صبح لوٹ آئی پھلیا نہیں کہندے، جتنی زندگی گزر گئی اگر لگتا ہے کہ بری گزاری ہے، ظلم کرتے ہوئے گزری، حق مارتے ہوئے گزری، نمازیں چھوڑتے ہوئے گزری، اللہ کے پیغمبر کے فرامین کو پامال کرتے ہوئے گزری، آج اللہ نے وقت دیا ہے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، آج شام ہے، رات ہے، آج اللہ سے توبہ کر کے جائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو آج کی رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو جائے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہا کے کہہ دو الہی بڑی غلطیاں ہوئیں، بڑے گناہ کیے، الہی اگر آج بھی تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا یہ نظر کامل کس لیے ہے؟ اللہ یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ جاؤں، بتا یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے؟ یہ ہماری کمی ہے، ورنہ اللہ تہجد کے وقت آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں میں یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا اس کی دعا کو قبول کر لوں، لیکن بنی آدم اپنے بستر پہ سویا ہوا ہے، میں یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی دنیا کے اندر رہنے والا جس سے گناہ ہوئے ہوں، زمین و آسمان کا خلا بھر کے لے آئے، برائیوں سے میرے سامنے آ کے ایک مرتبہ معافی تو مانگے میں اس کو معاف کر دوں، میں یسألونی فأعطیہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس کو عطا کر دوں۔ بھائیو وقت ہے اللہ سے معافی مانگ لو، رزق میں کمی ہے اللہ سے رزق مانگ لو، اولادیں نہیں اللہ سے اولادیں مانگ لو، چنگی تے مندی تے گزر جانی آخر بہتر ہے نو چنگی بنا کے گزارو، جے چاندے ہو گزرے چنگی حیاتی اس نو نام اللہ دے لا کے گزارو، وما علینا الا البلاغ المبین۔